رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقط اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اتقوا اللہ تقیۃ من شمر تجریدا وجد تشمیرا وکمش فی محل وبادر ان وجل ونظر فی کرۃ المعل وعاقبۃ المصدر ومقبۃ المرجع۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی میں وہ صلاحیت اور طاقت ہے کہ جو کارہ خیر میں نیک کاموں میں اخلاص پیدا کرے، ان کو خالص بنائے۔ بعض اوقات انسان نیک کام تو انجام دیتا ہے، کارہ خیر تو انجام دیتا ہے، لیکن بہت سارے شرائط نہ ہونے کی وجہ سے وہ کارہ خیر مفید نہیں ثابت ہوتے، ضائع ہو جاتے۔ تقوی الہی ان کارہ خیر کو صحیح شرائط تک پہنچاتا ہے اور ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ مثلا ایک انسان اگر نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھیں، یہ بہت سامنے کی مثال ہے اس لیے ہم پیش کر رہے ہیں کہ آسانی سے واضح ہو جائے۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھیں، ساتھ میں اگر دوسرے اغراض و مقاصد بھی ہوں تو چلتا ہے، مجلس کریں، امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو، لیکن ساتھ میں اگر تھوڑی سی واہ واہی بھی ہو جائے، لوگ تعریف کریں کہ بہت اچھی نیاز تھی، بہت اچھی مجلس ہوئی، تو کیا حرج ہے؟ کام تو اللہ کا ہو رہا ہے نا۔ یہ عمل جہاں پہ للہیت کے ساتھ دوسری چیز شامل ہو جائے، یہ اخلاص والا عمل نہیں ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ لہذا جہاں بھی کوئی دوسری چیز شامل ہوئی تو یہ عمل فوراً شرک کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، جو اللہ کے لیے، اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ تقوی الہی ان شرائط کو مہیا کرتا ہے کہ یہ کام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ شرائط کیا ہونے چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، اخلاص کس حد تک ہونا چاہیے، حتیٰ انشاءاللہ اس پہ بھی وضاحت کریں گے تفصیل سے۔ ایک جملہ عرض کریں کہ انسان کے علم و معرفت میں جتنا اضافہ ہوگا اتنی اس کے عمل کی ویلیو ہوتی ہے۔ 2 رکعت نماز 10 لوگ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی کے نماز کی ویلیو اللہ کے نزدیک الگ ہو۔ سیم نماز، وہی سورہ، وہی ذکر، وہی رکوع سجود، ساری چیزیں وہی، لیکن چونکہ معرفت میں فرق ہے، للہیت میں فرق ہے، کوالٹی کا فرق، اللہ کے نزدیک عمل کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ لہذا تقوی الہی انسان کے عمل میں کوالٹی پیدا کرتا ہے، کیفیت پیدا کرتا ہے۔
وہ کیفیت میں ساری چیزیں شامل ہیں، اور سب سے اہم چیز اخلاص ہے، عمل میں اخلاص ہونا چاہیے اللہ کے لیے۔ لہٰذا جہاں تقویٰ انسان کو بہت ساری خرابیوں سے، برائیوں سے، گمراہیوں سے بچاتا ہے، وہیں تقویٰ انسان کو عمل کے ضائع ہونے سے بچاتا ہے، اس کے عمل کو محفوظ رکھتا ہے، بچا کے رکھتا ہے۔ آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ قصار حکمتوں میں سے حکمت کی، جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں اتقوا اللہ تقیۃ من شمر تجریدہ۔ ایک تھوڑا سا یعنی کچھ جملوں کا یہ کلام ہے، لیکن بہت بنیادی ہے۔ پہلے ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی اس کی وضاحت پیش کریں۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کے تقوی کو اختیار کرو، اور تقوی اس آدمی جیسا ہو، ویسا تقوی ہو کہ جس نے اللہ کے اطاعت کے لیے کمر کو کس لیا۔ کمر کسنا محاورہ ہے، کمر کس لیا ہو یعنی پوری تیاری ہو گئی ہے کہ اب اس کام کو کرنا ہی ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ کمر کس لیا ہو، اور در حالانکہ اس نے اپنے آپ کو وہ ساری چیزیں کی جو مادیات کی ہیں، جن سے اس کو محبت تھی، الفت تھی، لگاؤ تھا، ان سے اپنے آپ کو جدا کر لیا۔ دنیاوی چیزوں سے، وہ چیزیں کی جو دنیا کے لیے اہم ہوتی ہیں، دنیا کی طرف لے کے جاتی ہیں، انسان کو آخرت و عاقبت سے غافل بناتی ہیں، دین سے غافل بناتی ہیں، ان چیزوں سے کہ جو دنیا کی طرف لے کے جاتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو جدا کر لیا۔ سخت ترین راستے میں بھی وہ کوشش کر رہا۔ جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اس کے راستے سخت ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ دیکھیں کہ اطاعت کرنے والوں کے راستے کتنے سخت ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ آج ہمارے زمانے میں ہم کو دین اس حساب سے پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں دعا پڑھ لو تو فلاں سختی سے بچ جاؤ گے، اور پوری زندگی سختی سے بچ گئے۔ یہ دعائیں نہیں معلوم کربلا والوں کو کیوں نہیں دی گئی کہ وہ سختیوں سے بچ جاتے۔ سختی تو ہوتی ہے زندگی میں، ہاں، سختی سے بچنے کا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ سے عشق ہو جاتا ہے تو وہ سختی محسوس ہوتی ہی نہیں ہے۔ جن مصیبتوں کو کربلا والوں کی سن کے ہم واقعی تڑپ جاتے ہیں کہ کتنی عظیم و کتنی بڑی مصیبت تھی، کربلا والے ان مصیبتوں کو برداشت کر کے مسکرا رہے تھے، چہرہ سرخرو ہو رہا تھا ان کا، وہ سرخرو تھے اس میں۔ تو سختی کا جو برداشت کرنے کا طریقہ ہے وہ عشق الہی ہے، اللہ سے لگاؤ، اللہ سے محبت میں انسان قربانیاں دیتا ہے کہ نہیں۔ خوب وضاحت ابھی نہیں، ابھی صرف ترجمہ کی۔ سخت راستے میں بھی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں بصیرت کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ بغیر بصیرت کے مشکلات ہیں، نہیں آدمی پہنچ سکتا ہے مقصد تک۔ اور جو بھی ان کے اعمال ہیں، اپنے اعمال کی خدا نخواستہ اس میں گناہ ہو گیا ہو، اس کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اللہ کے مغفرت میں تیزی کرتے ہیں، جتنی جلدی سے جلدی ہو سکے اللہ کی مغفرت کی کوشش کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے۔ اور جو ان کی پناہ گاہ، واقعی پناہ گاہ ہے، جو ان کی واقعی رہنے کی جگہ ہے، جس جگہ پہ ان کو ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کی زندگی یعنی عاقبت، آخرت کے لیے ہمیشہ غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ صفات ہیں کہ جو مولا کائنات نے بیان کیا ہے۔ در واقع مولا کائنات نے اپنے اس امام المتقین نے اپنے اس جملے میں ہم کو یہ بتایا ہے کہ ہم کس طریقے سے تقوی پروردگار کو اختیار کریں، کیا طریقہ ہے، کیا مراحل ہے۔ در واقع 5 صفتیں اس میں بیان کی گئیں، ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ وہ 5 صفتوں پہ گفتگو کریں گے کسی حد تک۔ 5 صفتیں بیان کی گئی ہیں کہ جن کو اپنانے کے بعد انسان صحیح معنوں میں، واقعی معنی میں تقوی کے بلند ترین مراتب کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ مولا کائنات نے ہمارے سامنے واضح کر کے رکھ دیا کہ تقوی اختیار کرنے کے پیچھے انسان کے اہداف و مقاصد کیا ہوتے ہیں،
تقوی اختیار کرنے کے بعد اثرات کیا ہوتے ہیں، نتائج کیا ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کس مقصد نماز پڑھ رہے ہیں، کس مقصد کے تحت؟ مقصد طے کرتا ہے کہ یہ نماز کس کیٹیگری میں جائے گی۔ اگر یہ گفتگو اس لیے ہو رہی ہے کہ لوگ واہ واہی کریں تو خوب ظاہر سی بات ہے کہ گفتگو کا جو معیار ہے وہ کہاں ہے۔ لہذا تقوی اختیار کرنے کے پیچھے اغراض و مقاصد کیا ہیں، کیوں اختیار کر رہے ہیں، اور پھر اس کے اثرات کیا ہیں، جس کی بنیاد پہ انسان خود طے کر سکتا ہے کہ ہمارے اعمال، ہمارا راستہ کس طرف جا رہا ہے، جو اس میں کمی ہے اس میں اصلاح کرے، کیونکہ انسان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ روز بروز اپنے نفس کی اصلاح کرے، بہتری کی طرف اپنے کو لے کے جائے۔ لہذا تقوی سے متعلق مولا کائنات نے جو تقوی، اس کے لیے قرآن مجید میں بہت زیادہ گفتگو ہے، ائمہ معصومین کی طرف سے بہت زیادہ گفتگو ہے۔ کچھ چیزیں ہیں کہ جو تقوی کے نتائج میں بہت اہم ہیں۔ آئیے ہم آیات قرآنی سے آپ کی خدمت میں بعض چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اہم ترین جو تقوی کا فائدہ ہے، جب انسان کہیں بھی جاتا ہے، کہیں کوئی بھی سفر کرتا ہے تو اس کے پاس سامان سفر ہوتا ہے، اور بغیر سامان سفر کے مشکل ہوتی ہے۔ سفر کا ایک سامان، اس کو کہتے ہیں توشہ، زاد راہ اسے کہتے ہیں۔ جس طریقے سے زاد راہ دنیا کے لیے ہے، ویسی آخرت۔ سنا ہوگا آپ نے توشہ آخرت۔ یا تو انسان کے پاس مثلا ایک، اس کو دیکھ لیں، خوب سفر ہے، لمبا سفر ہے، راستے میں کیا کھائے گا؟ یا تو اس کے پاس ٹفن ہوگا، یا اتنے پیسے ہوں گے کہ راستے میں خرید کے کھا لیں، اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں، بھوکا تو نہیں کہ سفر کر سکتا۔ خوب آخرت میں کیا کریں گے؟ کچھ تو ہم کو ٹفن یا کچھ تو وہاں کی کرنسی لے کے جانا ہوگا، بھوکے تو نہیں رہ سکتے۔ اور مسئلہ صرف اس کا نہیں ہے توشہ آخرت یا زاد راہ میں کہ صرف کھانا ہو۔ زاد راہ صرف کھانے کو نہیں کہتے، راستے کی جتنی ضروریات ہیں، آخرت کی جو ضروریات ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی؟ ہم کو سواری چاہیے ہوگی، کیسے ملے گی؟ ہم کو آرام گاہ چاہیے ہوگی، آرام کرنے کے لیے کوئی جگہ وہ کیسے ملے گی؟ اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہم دنیا کے اعتبار سے طے کرتے ہیں کہ یہ چاہیے ہوگی، آخرت کے حالات دوسرے ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید نے بہت واضح اور بہت مشہور آیت شریفہ ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد سفر تقوی پروردگار ہے۔ قرآن مجید نے بتایا، یعنی اس کے بغیر ہم اپنا زاد سفر نہیں مہیا کر سکتے ہیں، آخرت میں مشکل پیش آئے گی۔ دوسری جگہ پہ انسان کو عزت کی، ویلو کی ضرورت ہوتی ہے۔ سورہ حجرات کی مشہور ترین آیت شریفہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا، سب سے صاحب عزت، سب سے کرامت والا انسان کون ہے؟ جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ کرامت، یہ عزت، یہ بڑا ہونا، یہ صرف دنیا میں محدود نہیں ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی، دونوں جگہ کے لیے۔ تو یہ تقوی کا نتیجہ ہے۔ تقوی اختیار کریں گے، آخرت کا زاد راہ مہیا ہوگا۔ تقوی اختیار کریں گے، بڑے ہوں گے۔ بڑے بننے کے لوگ ذرائع ڈھونڈتے ہیں نہیں ادھر ادھر سے، اور یہ سازش ہے کہ ہم لوگوں کو مادیات میں گرفتار کر کے سمجھایا جاتا ہے کہ تم اس سے بڑے ہو گئے۔ اس کی مثال سوائے اس کھلونے کے کچھ نہیں ہے کہ جس سے بچے بہل جاتے ہیں، صرف بہلنے کی چیز ہے۔ ایکسٹرنل چیز انسان کو بڑا بنا ہی نہیں سکتی ہے۔ انسان اگر بڑا بنتا ہے تو انٹرنل چیزوں سے بڑا بنتا ہے، کردار سے، تقوی سے، نفس سے۔ باہر کی چیزیں نہیں بڑا بنا سکتی انسان کو۔ جنت کے راستوں سے گزرنے کے لیے جو وسیلہ اور ذریعہ ہے وہ تقوی پروردگار ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 63، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیہ، اس کے وارث ہمارے وہ بندے ہیں کہ جو صاحب تقوی ہیں۔ جنت میں داخل ہونے کا جو جسے کہہ سکتے ہیں پاسپورٹ، ویزا، وہ چیز کی جو ہم کو یہ جواز پیدا کرے کہ ہم جنت کے دروازوں سے گزر جائیں، وہ تقوی پروردگار۔ اس کے بغیر انسان وہاں سے نہیں گزر سکتا ہے۔
تقوی سے متعلق الگ الگ چیزیں، بہرحال بعض اوقات معاشرے میں بہت سی چیزیں مشہور ہیں کہ انسان پھٹیچر حال ہو تو اس کو کہتے ہیں متقی ہے، عجیب قسم کی بھگل بنا لے. ایسا کچھ نہیں ہے. تقوی کپڑوں سے نہیں طے ہوتا ہے، کھانے سے نہیں طے ہوتا ہے. کپڑا دنیا کے وسائل کو استعمال کرنے سے بھی طے نہیں ہوتا ہے. یہ دنیا تو انسان نے خلق کی اپنے بندوں کے لیے، ان چیزوں سے نہیں، بلکہ یہ تو نسبتاً آسان ہے. یہ بہلانے والی چیزیں، بہکانے والی چیزیں ہیں، نسبتاً آسان ہے. انسان کا اپنے کردار کو بدلنا اور کپڑے کو بدلنے میں فرق ہے. کردار کے بدلنے میں اور کپڑے کے بدلنے میں فرق ہے. کپڑا بدلنا آسان ہے. انسان اس وقت بدلتا ہے جب کردار بدلا جائے. بہت سے لوگ اپنے کو پھٹیچر حال بنا لیتے ہیں. در واقع یہ دین کا مذاق اڑانا ہوا، اپنے آپ کو خراب کر لینا اور پھٹیچر حال بنا لینا. تقوی ان چیزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی کچھ مراحل ہیں کہ جن کو مولا کائنات نے اپنے اس قول میں بیان کیا ہے. 5 مرحلے ہیں. جلدی سے ہم مراحل کو آپ کی خدمت میں پیش کریں. سب سے پہلی چیز جو مولا نے اس میں بیان کی ہے، وہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ امام نے جو صاحبان ایمان ہیں ان کی طرف یہ اشارہ کیا ہے کہ وہ پوری ہمت کے ساتھ اپنے کمر کو کس لیں، اللہ کی اطاعت کے لیے تیار ہو جائیں، آمادہ ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مادیات سے، دنیا داری سے الگ کر لیں. جب تک انسان اپنے آپ کو مادیات اور دنیا داری سے الگ نہیں کرے گا، اس وقت تک صحیح معنوں میں اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی، دینداری نہیں ہو سکتی. الگ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کو چھوڑ دیا جائے، جنگل میں زندگی گزارے، صوفی بن جائے؟ نہیں. الگ کرنے کا مطلب زہد ہے. مال دنیا سے دل نہ لگائے، مال دنیا کو زندگی کا مقصد نہ بنا لے، دنیاوی وسائل کو اپنی زندگی کا ہدف و مقصد نہ بنا لے. ہے نہیں ہے نہیں ہے. اس کو اپنے بڑے چھوٹے ہونے کا معیار نہ بنا لے. دوسروں کے لیے بھی آج ہوتا ہے نا، بعض جب سامنے والے کے لیے طے کرنا ہوتا ہے کہ انسان کیسا ہے، بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، تو کیسے طے ہوتا ہے؟ دنیا میں دنیا والے کیسے طے کرتے ہیں؟ مال و دولت کی بنیاد پہ. اسلام میں آیا یہی معیار ہے، مال و دولت کی بنیاد پہ طے ہوتا ہے. خوب اس کا مطلب کہ فکر میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ انسان کے بڑے اور چھوٹے ہونے کا معیار مال و دولت ہے. خوب یہ دنیا پرستی ہے. اسے چھوڑنا ہے، اس کو چھوڑنا ہے. زہد یعنی انسان مال دنیا سے دل نہ لگائے. مال دنیا میں مل جائے کچھ تو بہت زیادہ خوش نہ ہو، کچھ کھو جائے تو بہت زیادہ غمگین نہ ہو. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ کی اطاعت کے لیے ایک دم آمادہ ہو جائے پوری طریقے سے، اللہ کی اطاعت حاصل کرے پوری طریقے سے، اللہ کی اطاعت کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ مال دنیا سے بہت زیادہ دل نہ لگا. مال دنیا سے مال دنیا ہی نہیں ہے، دنیا سے جو بھی مادیت کی چیزیں ہیں، جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، اس میں شہرت بھی ہے، اس میں مال دنیا بھی ہے، اس میں وسائل دنیا بھی ہیں، اس میں عہدہ بھی ہے، واہواہی ہے، تعریف ہے، بہت ساری چیزیں جن چیزوں کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے. پہلی چیز. دوسری صفت کہ اس کے بعد انسان مکمل آمادگی کے ساتھ سیریس ہو جائے کہ وہ اس راستے میں قدم اٹھائے گا. سیریس ہونے کا مطلب کیا؟ بہت سے لوگ دیندار ہیں لیکن سیریس نہیں ہے دین میں. مطلب کہیں اگر دین ضائع ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے، مشکل نہیں، ہو گئی نماز قضا. حالات نہیں ہیں، چلیں ٹھیک ہے. حجاب اگر خراب ہو رہا ہے، ہونے دیجیے، مشکل نہیں ہے. ظلم کے خلاف تھوڑا سا سیریس نہیں ہے نا، تھوڑا دیکھا حالات خراب ہے، ظلم کے خلاف بولیں گے نقصان ہوگا، نہیں بولیں، چھوڑو، اتنا تو کر رہے ہیں نا، باقی نماز روزہ تو کر ہی رہے ہیں، وہ نہیں کریں گے تو کیا ہو. سیریس نہیں ہے یہ لوگ، حق کی حمایت میں نہیں بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، باقی تو کر رہے ہیں نا اتنا، باقی دوسرے کام کرتے ہیں، یہ نہیں کریں تو نہیں چلے گا. خود بھی اچھا، خود بھی خود ہی طے کر لیتے ہیں، چلے گا. سیریس نہیں ہے یہ لوگ دین کے معاملے میں. جب انسان جس چیز میں سیریس ہوتا ہے کہ پھر اس میں ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں چھوٹتی ہے اس سے. لہذا انسان دین کے معاملے میں سیریس ہو، کوئی بھی چیز اس سے چھوٹنی نہیں چاہیے اس راستے کی. جیسے ہی معلوم ہو کہ یہ کام اس راستے کا اس کا جز ہے اور ہمارے لیے مفید ہے تو اس کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے حاصل کرے.
تیسری چیز، یہ جتنے صفات ہیں یہ خود اتنے وسیع ہیں کہ اس پہ تفصیلی گفتگو کی جائے، لیکن ہمیں آج ہی 5 صفتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، لہٰذا ہم ہلکی سی وضاحت کریں۔ تیسری چیز یہ کہ سیریس ہونے کے ساتھ جو آگے بڑھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو بصیرت چاہیے۔ جتنا شیطان یا بہکانے والی طاقتیں لوگوں کو بے دینی کی حالت میں بہکاتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ دینداروں کو دین کے نام پہ بہکایا جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے بصیرت چاہیے۔ آپ عالم اسلام کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، صدر اسلام کے حالات کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، بے دینی کے نام پہ زیادہ بہکایا گیا ہے، دین کے نام پہ زیادہ بہکایا گیا، قرآن کے نام پہ بہکایا گیا، امام کے نام پہ بہکایا گیا، فتووں کے نام پہ بہکایا گیا، روایات کے نام پہ بہکایا گیا، آیات کے مفاہیم و تفاسیر کے نام پہ بہکایا گیا، دین کے نام پہ پورا شام اس کا دین ہی الگ تھا۔ جنگ صفین میں پورا ایک حصہ نیزے پہ قرآن دیکھ کے بہک گیا۔ وہ کون لوگ تھے؟ بصیرت نہیں تھی، چل رہے تھے بہت تیز، سیریس تھے، جان دینے کو تیار تھے، ان کے سیریس ہونے میں کوئی کمی نہیں تھی، پرابلم بصیرت کی تھی، لہذا غلط راستے پہ چلے گئے، بہک گئے، گمراہ ہو گئے، باوجود اس کے کہ سیریس تھے اور بہت اسپیڈ سے چل رہے۔ لہذا بصیرت اس راستے میں بہت اہم ہے کہ انسان جب بھی چلے تیزی سے چلے، حتماً تیزی سے چلے، لیکن غور و فکر کے ساتھ چلے، بصیرت کے ساتھ چلے۔ چوتھی چیز، اللہ کے جو مجازات ہیں، جو اللہ کے عقاب ہیں، جو اللہ کے طرف سے عذاب ہے، اس سے خوف ہو۔ یہ عذاب کا خوف الگ الگ ہوتا ہے نا، ہر آدمی کے کیٹیگری کے حساب سے الگ الگ خوف ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو ایک دم سڑک چھاپ ہے تو اس کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ ہم نے مثلاً جھوٹ بولا ہے اور فلاں جگہ دھوکہ دیا ہے، بے ایمانی کر لی اور پیسہ، لیکن جب انسان کا معیار تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے تو اس کے خوف بھی بدل جاتے ہیں، کیونکہ اس کے ہم معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ خوف بھی الگ الگ ہوتا ہے، اس کے الگ الگ درجے ہیں، الگ الگ اس کے معیار ہیں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو اس کی بھی وضاحت آپ کی خدمت میں کریں گے۔ تو یہ چوتھی صفت کی، وہ اللہ کے عقاب سے ڈرے، اس کے اندر خوف پیدا ہو۔ پانچویں چیز کہ ان ساری سعادت کے ساتھ ساتھ وہ جگہ کی جہاں پہ اس کو ہمیشہ رہنا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرے، بغیر اس کی فکر کے۔ حتیٰ ایسے انسان کو غافل کہا گیا ہے کہ جو انسان آخرت کو بھول جائے، غافل، قرآن کی اصطلاح میں وہ غافل ہے وہ انسان کی جو آخرت کو بھول جائے، عاقبت کو بھول جائے۔ مولا کائنات نے اس مختصر سے کلام میں تقوی کی ایک بہت جامع تصویر پیش کر دی ہے، بہت بہترین اور جامع تصویر۔ جامع سمجھتے ہیں وہ چیزیں جس میں ساری چیزیں جمع ہو گئیں، ایک مکمل تصویر مولا کائنات نے پیش کر دی ہے۔ لہذا قرآن مجید میں آیت شریفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے صاحبان ایمان، اے ایمان والوں، اللہ کے تقوی کو اختیار کرو جو اس کا حق ہے، تقوی بدرجہ کمال حاصل کرو۔ وَلَا تَمُوتَنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار اس وقت تک مت مرنا جب تک تم مسلمان نہ ہو۔ موت ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یعنی ہم کو مرنے والے پہ نہیں وہ کرنا ہے کہ ہم اس وقت ملک الموت آئے بھی نہیں، مسلمان نہیں ہے، جاؤ بعد میں آنا، ہو سکتا ہے؟ نہیں، کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ہر آن انسان اپنے کو واقعی مسلمان بنا لے، ادخلوا فی السلم کافہ کا مصداق ہو جائے، پورا کی پورا اسلام میں داخل ہو جائے، تاکہ جب موت آئے اس کو تو واقعی مسلمان ہو۔ اس آیت شریفہ، وقت نہیں ہے کہ ہم الگ الگ روایات پیش کریں، اس آیت شریفہ کی تفسیر میں 2 روایتیں ہم لے کے آئے تھے، دونوں کا مفہوم تقریباً سیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت شریفہ میں تقوی کے حق کے متعلق یہ وضاحت کی، ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی معصیت ہرگز نہ کی جائے، ایک دوسرے یہ کہ اللہ کو یاد رکھے انسان اور ہرگز اس کو نہ بھولے، اور امام صادق میں یہ جملہ اضافی ہے کہ اللہ کا تقوی، وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور کفران نعمت نہ کرے،
آخر میں اس ایک جملے پہ جو آیت شریفہ کا ہے، سورہ بقرہ آیت 197 ہے، بات کو ختم کریں. یہ ساری گفتگو کس سے ہے؟ واتقوا یا اولی الباب، اے صاحبان عقل اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ بات بیوقوفوں کو سمجھ میں آئے گی نہیں، یہ بات احمق لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی. معیار عقل یہ ہے کہ انسان کتنا تقوی اختیار کرتا ہے، سمجھ میں آتا ہے اس سے. یہ گفتگو، یہ خطاب، یہ باتیں صاحبان تقوی سے ہیں، یہ صاحبان عقل سے ہیں. عقل مند ہو تو یہ تقوی کی گفتگو تم اس تقوی پروردگار کو اپناؤ، اختیار کرو، تاکہ واقعی تمہارا معیار بلند ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ. وصولة الحیدریہ. والعصمة فاطمیہ. والحلم الحسنیہ. والشجاعة الحسینیہ. والعبادة السجادیہ. والآثار الباقریہ. والمأثر الجعفریہ. والعلوم الکاظمیہ. والرضاء الرضویہ. والجود التقویہ. والنقاوة النقویہ. والہیبة العسکریہ. والغیبة الہیہ. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد. اس دوسرے خطبے میں سب سے پہلی مناسبت کی جو عالم اسلام کی اہم ترین مناسبت ایام عزا کا آغاز. یوں تو ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے کردار میں ہر روز تبدیلی، بہتری کی طرف ہونی چاہیے. لیکن ایام عزا صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو انسان کے نفس اور کردار کے سفر کا نام. ہم لوگ کثرت کے ساتھ مجالس میں شرکت کرتے ہیں، الحمدللہ اچھی چیز، مجلسیں ہوتی ہیں، اللہ توفیقات میں اضافہ کرے. جو لوگ بھی مجالس اور سوگواری کو برپا کرتے ہیں، اللہ ان کی بھی توفیقات میں اضافہ کرے، جزائے خیر انشاءاللہ دے. مسئلہ اس بات کا ہے کہ جو اتنے سارے بیانات سنے جاتے ہیں، اس کے سننے کا آؤٹ پٹ، نتیجہ کیا ہے؟ آیا ہم لوگ فرش عزا پہ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ اس عالم و ذاکر کو سرٹیفکیٹ دیں کہ ہاں آپ نے اچھا پڑھا، یا اس لیے بیٹھتے ہیں کہ وہاں سے تعلیمات اہل بیت کو لے کے اپنے آپ کو تبدیل کریں؟
کہ ایسا نہیں ہوتا کہ 2.25 مہینے گزر جاتے ہیں اور ہم اپنے نفس و کردار کے اعتبار سے وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ سرکار سید الشہداء کا مقصد تھا امت میں اصلاح۔ اگرچہ پورے سال ہم کو اصلاح کرنی چاہیے، لیکن یہ ایام خاص ہیں اصلاح کے لیے۔ اپنے اندر ہم کو اصلاح کرنی چاہیے۔ اصلاح کیسے ہوگی؟ ڈھونڈنا پڑے گا، کیونکہ اپنے عیب دیکھنا مشکل ہوتے ہیں نا، دوسروں کے عیب آسانی سے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کے اندر عیب دکھ جائے تو اس کو اپنے ہاں انسان سختی سے تلاش کرے۔ اپنا حساب روایات میں ہے، اپنا حساب ایسے لے جس طریقے سے بزنس میں ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کا حساب لیتا ہے۔ اصلاح کے لیے کربلا والوں کے کردار کو پڑھیں، سمجھیں اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو ملائیں کہ کیا ڈفرینس ہے، فرق ہے، اس فرق کو مٹانے کی کوشش کریں تو خود بخود سفر ہو جائے گا۔ یہ جتنا وہ فرق کم ہوتا جائے گا، یا لیتنی کنتو کب صادق آئے گا۔ ہم کسی بھی حال میں ہوں، کچھ بھی ہو، ہمارا ایمان کیسا بھی ہو، ہمارا عمل کیسا بھی ہو، صرف یہ کہہ دیں کہ اے شہدائے کربلا کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، جن سے آپ حالت جنگ میں ان سے ہم حالت جنگ میں، جن سے آپ حالت صلح میں ان سے ہم حالت صلح میں۔ خوب کیسے ہوگا؟ جو بھی دل میں ہے کرتے رہیں، منمانی کرتے رہیں اور خالی یہ کہہ دیں اور ہو جائیں گے؟ جناب حضور نے اگر طے کیا کہ سرکار سید الشہداء کے پاس جانا ہے تو جو رکاوٹیں تھیں ان کو چھوڑا، دور کیا اور آگے بڑھنے کے لیے قدم بڑھائے۔ اس کا اثر نتیجہ اس لیے اہم ہے کہ جب ہم شہدائے کربلا سے نزدیک ہوں گے تو صحیح معنوں میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ناصر بنیں گے۔ ویسے تو ناصر تھے، الگ تو نہیں بنیں گے ناصر، الگ سے کوئی نئی قسم آ جائے گی، کردار بھی نہ ہو تب بھی بن جائیں، عمل بھی نہ ہو تب بھی بن جائیں۔ بعض اوقات عجیب بات ہے، الحمدللہ ابھی یہ چیزیں کم ہو گئیں سننے میں۔ یہ عجیب بات ہے کہ مثلا عزاداری کر لیا، پھر اگر نماز نہیں بھی پڑھی تو نعوذ باللہ، عمل میں کم بھی رہے تو کیسے ایسے ہو سکتا ہے؟ جو لوگ، ہم تو ہم کی محبت کی بنیاد پہ، عزاداری کی بنیاد پہ یہ باتیں کر رہے ہیں، جن لوگوں نے ساتھ میں رہ کے سر کٹایا ہے ان کے لیے بھی یہ چھوٹ نہیں تھی۔ سر کٹانے والے کو یہ چھوٹ نہیں مل رہی ہے، اور جو آدمی 4 جملوں میں ذکر کر لے اس کو یہ چھوٹ مل جائے گی۔ کون سی ایسی احمقانہ سوچ؟ ایام عزا ان دنوں کا نام ہے کہ جب انسان عملی اعتبار سے مضبوط ہو، کمال کی طرف جائے۔ لہذا جو بھی گفتگو ہو اس کو غور سے سنیں، پوائنٹس بنائیں، پوائنٹس کو اپنائیں، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اور اس اعتبار سے یہ جو نفس و کردار کا سفر ہے یہ آگے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد مناسبتیں کئی ہیں لیکن وقت اتنا نہیں ہے۔ گزرے ہوئے ہفتے میں ایک بہت عظیم الشان پروگرام تھا ائمہ جمعہ سے متعلق، کہ جس میں رہبر معظم نے ائمہ جمعہ کو جمع کر کے، یعنی ائمہ جمعہ وہ لوگ کی جو جمعہ پڑھاتے ہیں، اور گفتگو کی۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ائمہ جمعہ کو نصیحت کی، یقیناً بہت مفید ہے۔ آن لائن وہ گفتگو موجود ہے، حتماً آپ لوگ پڑھیں۔ آپ کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے، یہ بہت اہم ہے۔ ذاکر کیسا ہو، عالم کیسا ہو، امام جمعہ کیسا ہو، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ طالب علم کیسا ہو، تاکہ آپ امام جمعہ کو، عالم کو، ذاکر کو اس کے کردار کی بنیاد پہ پہچانیں، لباس کی بنیاد پہ نہ پہچانیں۔ ظاہر ہے وہ پوری گفتگو یہاں پہ نہیں پیش کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ تفصیلی گفتگو ہے۔ کچھ پوائنٹس اس میں سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کی، یہ جمعے سے متعلق گفتگو ہے، اللہ کی جانب توجہ اور عوام کے ساتھ شریک ہونا اور اجتماع، یعنی مجمع کے بیچ میں ایک اہم رشتہ ہے یہ۔
یعنی جمعہ میں خود اجتماع ایک بہت اہم چیز ہے، لوگوں کا جمع ہونا. پھر اجتماع کے جو نتائج ہیں وہ دوسری الگ چیز ہے. خطبے کو لے کے اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے. امام رضا علیہ السلام کی وہ روایت آپ کی خدمت میں. اجتماعی طور پہ اللہ کا ذکر کرنا، اور جب بھی کہیں اللہ کے نام پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، اجتماع ہوتا ہے، تو اس کی برکتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کی. لہذا اللہ کی برکتوں کے نزول کا سلسلہ یہ جمعہ بغیر ناغہ ہر ہفتے ہونا چاہیے. اس کی اہمیت پہ روایات بھی ہیں. انسان کے فکری مسائل، فکر سے متعلق سوچ جو انسان کی ہوتی ہے، اس سے متعلق جو مسائل ہوتے ہیں، سماجی مسائل و خدمات، عمومی اعتبار سے تعاون، ایک دوسرے کے لیے تعاون کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، انسان کی اپنی آمادگی، اور جو ہمارے معاشرے اور سماج کے الگ الگ مختلف مسائل ہوتے ہیں ان کو پیش کرنا یا ان پہ ڈسکس کرنے کا ایک اہم ترین مرکز ہے جمعہ. ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ مسائل اٹھائے نہیں جائیں گے، اس پہ بات نہیں ہوگی، تو حل کیسے ہوں گے؟ یہ اس طرف انسان کی فکر کیسے جائے گی، سوچ کیسے اس طرف مڑے گی؟ اس کا اہم ترین یہ مرکز ہے. اور بہت اہم چیز یہ کہ واقعی جو نقطہ دشمن کو بہت کھلتا ہے، دشمن چاہتا ہے کہ اس کو ختم کرے، وہ یہ کہ روحانیت اور پولیٹکس کے بیچ کا رشتہ. روحانیت کیا کہتے ہیں؟ کہ انسان دین کے اعتبار سے اپنے روحانی وجود کو مضبوط کر لے، نفس اس کا اچھا. آج کے معاشرے میں کیا سمجھا جاتا ہے کہ جو بہت دیندار ہے، ایماندار ہے، اس کا پولیٹکس سے کوئی رابطہ نہیں، کیونکہ پولیٹکس ہے ہی وہ چیز ہے کہ جہاں پہ بے ایمانی اور ساری چیزیں. نہیں، وہ پولیٹکس کی خراب شکل ہے، برباد کی ہوئی شکل ہے، نااہلوں کے ہاتھ میں ہے، اس لیے وہ شکل پیش کی گئی. ان دونوں کے بیچ کا رشتہ، اور یہ اہم ہے رشتہ. جب یہ رشتہ قائم ہوگا تو اس میں پھر اصلاح کے راستے پیدا ہوں گے، لوگوں کے سامنے حقائق آئیں گے، لوگ سمجھیں گے. حالات اتنے بدتر بنا دیے گئے ہیں کہ بہت سے موقعوں پہ لوگوں کی فکریں یہ آمادہ ہو گئی ہیں کہ صحیح انسان حکومت کر ہی نہیں سکتا ہے. یعنی لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ حکومت کرنا غلط اور باطل لوگوں کا حق ہے. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ یا پولیٹکس پہ بات کرنا، پولیٹکس سے متعلق نظریات پیش کرنا، اس پہ انالائز کرنا، یہ ساری چیزیں یہ اچھے لوگوں کا کام ہی نہیں. اسی لیے جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، جو لوگ اپنے اعتبار سے اپنے آپ کو ان چیزوں کے اعتبار سے نہیں مینٹین کر پاتے ہیں، نہیں ان چیزوں کو ہضم کر پاتے ہیں، تو پھر وہ اعتراض کرتے ہیں، ارے یہ کیا؟ ممبر پہ کہیں سیاست کی بات ہوتی ہے، پولیٹکس کی بات ہوتی ہے. ابھی ایام اعزا سرکار سید الشہداء نے کس چیز پہ اعتراض کیا تھا؟ آیا اس پورے قیام کو آپ پولیٹکس سے الگ کر سکتے ہیں؟ یزید کی بدعنوانی پہ تو اعتراض کیا تھا. حکومت غلط تھی، حاکم غلط تھا، حاکم بدعنوان تھا، حاکم بے ایمان تھا، حاکم قوم کا استحصال کر رہا تھا، حاکم دین کے فرائض و ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا تھا. خوب یہ حاکم غلط ہے، ہم اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. یہی تو پورا قیام ہے، تو کیسے یہ الگ ہو سکتا ہے پولیٹکس سے؟ لہٰذا یہ رشتہ بہت اہم ہونا چاہیے، پولیٹکس کا اور روحانیت کا. اگر یہ رشتہ نہیں ہوگا تو پھر بہت ساری چیزیں جو دین کی ہیں وہ صحیح معنوں میں پیش نہیں ہو پائیں گی، اور لوگوں کے سامنے ناقص دین آئے گا. ایک بہت اہم نقطہ ہے جو اسی گفتگو میں ہے کہ موجودہ زمانے میں حجاب کو لے کے بہرحال ایک بہت یلغار ایک حملہ ہے. بڑے پیمانے پہ حجاب سے متعلق بہت ساری چیزیں پیش آ رہی ہیں. اب یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ یہ دشمن کا حملہ ہے، ساری چیزیں ہیں. اس سلسلے میں جو لوگوں کے اعتراضات ہیں، اور آپ سے یہ پوچھا گیا کہ اس مسئلے کے دفاع میں آپ کیا کہیں گے، تو عابد معظم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ ہم دفاعی اقدام کریں، اپنا ڈیفنس کریں. ہم ڈیفنس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. جن لوگوں نے عورتوں کو ایک سامان بنا کے رکھ دیا ہے، انہیں دفاع کرنا چاہیے اور جواب دینا چاہیے کہ کیوں بنایا. ہم تو عورت کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، حجاب یعنی اس کی رسپیکٹ کا دفاع نہیں ہوتا ہے.
جو لوگ استحصال کر رہے ہیں، مس یوز کر رہے ہیں، ان کو دفاع کرنا چاہیے. آج ہم اس پوزیشن میں، یعنی حالات بڑے اور یہ طے حالات بہتر ہوئے ہیں، تبھی اس بڑے پیمانے پہ اور اس بڑے معیار پہ باقاعدہ معرکہ آ رہی ہے اور اس پہ حملہ ہو رہا ہے. یہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ ہے کہ جو مسئلہ بڑے پیمانے پہ چل رہا ہے. آخر میں ایک جملہ کہہ کے گفتگو ختم کریں کہ جو یمنی حجاج پہ سعودیوں نے حملہ کیا ہے اور جو بھی نقصان پہنچایا ہے اس کی سخت مذمت کی جاتی ہے. وقت نہیں کہ اس کی تفصیل میں جائیں، لیکن بہرحال یہ انسانیت اور دین و مذہب کے معیار سے بہت ہی پست اور گری ہوئی چیز ہے. اور جب انسان معیار سے گر کے کسی چیز میں سامنے آتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ بری طریقے سے شکست کھا چکا ہے. سعودیہ اور اس کے ساتھ جو ممالک ہیں وہ یمن کے آگے شکست کھا چکے ہیں، لہٰذا اب وہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی اور بہت ہی بیکار قسم کی حرکتوں سے اپنی شکست کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ جو کہ نہیں ہونے والی. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.